بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ کونو کا معنی ہو گیا بن جاؤ، قوامین قائم کرنے والے، بالقسط انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا، اور اگر وہ کسی غنی مالدار کے خلاف ہے، او فقیرا، یا کسی فقیر کے خلاف ہے، فاللہ اولی بہما، ان دونوں کے اللہ زیادہ خیر خواہ ہیں، تمہیں کوئی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، ایسی خواہش کی اتباع نہ کرو، ان تعدلوا، جو تمہیں انصاف کرنے سے روک دے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم توڑ مروڑ کر بات کرو گے، توڑ مروڑ کر مطلب تم جھوٹی گواہی دو گے، او تعرضوا، یا تم سچی گواہی سے پہلو تہی کرو گے، فإن اللہ بما تعملون خبیر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جانتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں بھیجے اور جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، تمام کا مقصود دنیا میں انصاف کو قائم کرنا تھا، کیونکہ اگر دنیا میں انسانوں کے مابین انصاف ہوگا تو امن بھی ہوگا، اور اگر بے انصافی ہوگی، ظلم ہوگا، تو پھر امن ختم ہو جائے گا، آپس میں جنگ و جدل، لڑائی بھڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے تمام انبیاء کرام اور آسمانی تمام تعلیمات کا مقصد کیا تھا کہ دنیا میں امن ہو، اور امن تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب عدل اور انصاف ہو۔ ایک چیز، پھر عدل اور انصاف کے مختلف درجات ہوتے ہیں، یہ صرف حکومت کے ساتھ قائم نہیں ہے، یہ صرف عدالتوں کا ہی حکم نہیں ہے، یہ صرف پنچایت ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان، ہر مسلمان کے بھی ذمہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف کو قائم کرے اور اس سے کام لے۔ اور عدل اور انصاف کا ایک عام مسلمان اور عام انسان کے اعتبار سے کیا اس کا مرتبہ ہے اور کیا اس کی معنی ہے، تو عام مسلمان کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نافذ ہونے والے یا متوجہ ہونے والے ان تمام حقوق کو ادا کرے جو اس کے اوپر اس کے متعلقین کے لازم ہو رہے ہیں۔ یہ عام ایک مسلمان کا انصاف ہے۔ لہٰذا عدالت اپنے اعتبار سے انصاف کو قائم کرے گی، حکومت اور ادارے اپنے انصاف سے، اپنے حساب سے عدل کو قائم کریں گے، اور عام مسلمان اور پبلک وہ اپنے اعتبار سے عدل اور انصاف کو قائم کریں گے۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عوام وہ
خود تو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ذمے عدل اور انصاف کے کیا تقاضے ہیں، یعنی ہمارے ذمے دوسروں کے کیا حقوق ہیں، اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے۔ ہر بندہ وہ گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور گورنمنٹ کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں راعی اور رعیت، عوام اور حکومت کی آپس میں ایک کشاکشی چلتی رہتی ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ جتنی حکومتیں ماضی میں گزر چکی ہیں، جو موجود ہیں، جو آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عوام ان سے شکوہ کرتی نظر آئے، کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے جلدی، کسی سے کچھ دیر کے بعد۔ کیا ساری ذمہ داری حکومت کی ہے؟ کیا ساری ذمہ داری اداروں کی ہے؟ کیا عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا سارا قصور وہی کر رہے ہیں؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ گورنمنٹ اگر چینی 5 روپے بڑھاتی ہے تو ہم 15 روپے بڑھا دیتے ہیں، یعنی عوام، جہاں عوام کا بس چلتا ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو صرف یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے، صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، اداروں کی بھی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں آپ قرآن میں غور کریں، قرآن عام ایک ایمان والے کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم انصاف پر قائم رہو، انصاف کو قائم رکھو، انصاف کو زندہ کرو، یعنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ اس میں حکومت بھی ہے، اس میں عدالتیں بھی ہیں، اس میں ادارے بھی ہیں، اس میں عام انسان بھی ہے، سب کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ صرف گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرو، تم بھی تو انصاف کرو۔ پھر شہداء بالقسط، جب گواہی دینی ہو شہداء للہ، تو اللہ کے لیے سچی گواہی دینی ہے، یعنی اللہ کے نام پر سچی گواہی دینی ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ سے ڈر کر سچی گواہی دینی۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی، اگرچہ وہ انصاف قائم کرنا تمہارے خلاف جا رہا ہے، انصاف تو کر رہے ہو لیکن انصاف تمہارا نقصان کر رہا ہے، تم نے اپنے نقصان کو نہیں دیکھنا، تم نے اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے۔ اوِل والدین، یا تمہارے بہت ہی قریبی رشتہ دار والدین یا تمہارے اور دیگر رشتہ دار، ان کو نقصان ہوتا ہو تمہاری ان کے خلاف گواہی دینے سے، تمہارے عدل پر قائم ہونے سے، لیکن تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، شہداء للہ، تم نے گواہی سچی دینی ہے۔ اور یہ تو ہو گیا نا وہ سبب کہ جو انصاف سے یا سچی گواہی سے ہٹنے کا بنتا ہے محبت کی وجہ سے، یعنی ان سے محبت ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، تو یہ محبت مجبور کرے گی جھوٹی گواہی دینے پر، یہ محبت مجبور کرے گی انصاف سے ہٹنے پر۔ ایک اور سبب بھی ہوتا ہے انصاف سے ہٹنے کا، وہ ہوتا ہے دشمنی، کسی سے ناچاکی ہے، کسی سے انسان کی دشمنی چل رہی ہے، تو اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے بھی انسان انصاف کی گواہی نہیں دیتا، انصاف سے ہٹ جاتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا، بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ، بلکہ حفاظ کے لیے یہ متشابہ ہے کہ جب سورہ مائدہ میں یہی آیت آتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو۔ الا اللہ تعدلوا اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کی زیادہ قریب۔ تو دو ہی سبب تھے انصاف سے ہٹنے کے، ایک دوستی، دوسری دشمنی۔ دونوں اسباب کو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ دونوں کا تم نے پاس نہیں رکھنا، تم نے اللہ سے ڈر کر انصاف کو بھی قائم رکھنا ہے اور گواہی بھی سچی دینی ہے۔ پھر بعض مرتبہ کوئی معاملہ ایسا بن گیا کہ ایک فقیر ہے اور ایک غنی ہے، مالدار ہے۔ اب فقیر جھوٹا تو اس معاملے میں فقیر ہے، غریب ہے، لیکن اس کی ہمدردی آپ کے دل میں پیدا ہوگی، یہ ہے تو بیچارہ ناحق دعویٰ کر رہا، لیکن ماڑا بندہ ہے، کمزور بندہ ہے، غریب بندہ ہے، چلو میں اس کی طرف داری کر لیتا ہوں، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یا بعض دفعہ کوئی مالدار بندہ ہے
اور اس سے مالی معاونت کی امید ہے یا اس کا کوئی روب دبدبہ ہے، تو اس سے دب کر آدمی کہہ دے کہ چلو جی میں اس کی طرفداری کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ ناحق ہے اور یہ ظالم ہے، لیکن میں اس کے شر سے بچ جاؤں گا یا میں اس سے مالی نفع اٹھا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہ غنی کا ناحق ساتھ دینے کی ضرورت ہے، نہ فقیر کی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ان دونوں کے زیادہ خیر خواہ ہیں، تمہیں خیر خواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، تمہاری کوئی خواہش، کسی ایسی خواہش کی اتباع نہ کرنا جو تمہیں مجبور کر دے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر سن لو، اگر تم جھوٹی گواہی دو گے، او تُعْرِضُوا، یہ سچی گواہی دینے کا موقع تھا اور آپ کے گواہی نہ دینے کی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہو رہا تھا، لیکن تم نے اپنی جان چھڑائی، سچی گواہی سے منہ موڑا، نہیں دی، کسی کا نقصان ہوا، فإن اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ آخری جملہ، یہ آیات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے۔ قرآن ایک حکم دیتا ہے، اس حکم پر عمل کرنے کے طریقے بتاتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کا داعیہ اور شوق پیدا کرتا ہے کہ تم خبردار رہو، میری نظر میں ہے تمہاری ہر حرکت، ہر قول، میں ہر بات کو جانتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اور ایک دن ہے جب دیکھ رہا ہے تو ایسے ہی چھوڑ دے گا، جب فرشتے مقرر کیے لکھنے کے لیے وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا، ظاہری بات ہے حساب کتاب کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہے، تو خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تمہاری یہ حرکتیں نوٹ ہو رہی ہیں اور یہ بے فائدہ نہیں ہیں۔ تو ایک یہ آیت مبارکہ ہوگی آج کی، اللہ تعالیٰ جو ایمان والے بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ اس سے اگلی آیت ہے، 136 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزلہ، جو نازل کی اللہ نے، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ومن یکفر باللہ، جو اللہ کا انکار کر دے، اور وہ ملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں کا انکار کر دے، وکتبہ ہی، اس کی کتابوں کا انکار کر دے، ورسلہ ہی، اس کے رسولوں کا انکار کر دے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا انکار کر دے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ اصل میں جو کچھ حضرات یہودیت سے مسلمان ہوئے، جن میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، تو یہ کچھ احباب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر و عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر بھی ایمان لائے، آپ پر جو کتاب قرآن نازل ہوئی اس کتاب پر بھی ہم ایمان لائے، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، ان کے اوپر جو کتاب تورات نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لائے، اور حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لائے، لیکن اس کے علاوہ دیگر انبیاء یا دیگر کتابوں کو ہم نہیں مانیں گے یا ہم نہیں مانتے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں مجھ پر بھی ایمان لانا ہوگا، قرآن پر بھی ایمان لانا ہوگا، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اور جتنی کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان لانا ہوگا۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ دیکھیں، بعض مرتبہ حکم دیا جاتا ہے ایک کام کے کرنے کا جس کو وہ نہیں کر رہا، جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے اہل کتاب ایمان لاؤ۔ ظاہری بات وہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو ایمان لانے کے لیے ان کو حکم دیا ایمان لاؤ۔ جیسے کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ بھی میری بات سنو۔ بعض مرتبہ حکم دیا جاتا ہے ایسے کام کرنے والے کو جو کر تو رہا ہے پورا نہیں کر رہا، تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو، یعنی پورا کرو۔
جیسے کوئی آپ کی بات سن رہا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دائیں بائیں کی بھی سن رہا ہے، دائیں بائیں متوجہ ہو رہا ہے، تو آپ رک کر اس کو کہتے ہیں کہ بھی میری بات سنو، حالانکہ وہ سن تو رہا ہے لیکن اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ پوری سنو۔ تو یہاں بھی یہی مطلب، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی جب تم ایمان لا چکے ہو تو پھر پورا لاؤ، پورا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پر بھی، اس کے اس رسول پر بھی، اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی قرآن، اور اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی، سب کتابوں پر ایمان لانا ہے، سب رسولوں پر ایمان لانا ہے، جتنے احکامات ہیں سب پر ایمان لانا ہے، کسی کو مان لیا کسی کو چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا۔ جو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیتا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں ایمان کی، تو وہ دور کے گمراہی میں جا پڑا۔ صرف کچھ کو مان لینا، اپنے پسندیدہ یعنی شخصیات، اپنی پسندیدہ کتابیں یا پسندیدہ ہستیاں سے ان کو مان لینا، بقیہ کا انکار کرنا، ایسا نہیں، مکمل مومن بننا پڑے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، مختصر تھا۔ آگے چلتے ہیں، تیسری آیت مبارکہ 144 نمبر اسی سورۃ النساء کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، کافروں کو، لا تتخذوا الکافرین، کافروں کو مت بناؤ، اولیاء، اپنے دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم اللہ کے لیے بنا دو، علیکم، اپنے خلاف، سلطان مبینہ، ایک کھلی وجہ، ایک کھلی وجہ، کہ اپنے خلاف تم اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب کے مستحق بننے کے لیے کھلی وجہ بنانا چاہتے ہو۔ اصل میں یہ جو یہود تھے ان کے بھی مشرکین کے ساتھ تعلق تھے، خود اوس و خزرج ان کے بھی میل جول تھا آپس میں۔ جب یہ حضرات مسلمان ہو گئے تو وہ جو تعلقات تھے، وہ جو میل جول تھے، وہ ختم نہ کیے، وہ برقرار رہے۔ اور یہ منافقین، یہ یہود اور یہ پکے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن، وہ آہستہ آہستہ نا مسلمانوں کی بے کنی کرتے رہتے، بے کنی، ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا، عجیب و غریب سوالات ان سے کرنا، ان کو پریشان کرنا، اور ان کے ایمان کو کمزور کرنا۔ اور ظاہری بات ہے، یہ بات تو مسلم ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے، اچھے کے پاس بیٹھیں گے اچھے بنیں گے، برے کے پاس بیٹھیں گے برے بنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی سے دوستی لگاؤ تو غور کر لو، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر خوشبو والے کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو خوشبو تو آئے گی، اگر وہ نہ بھی لگائے تو کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ اور اگر کسی بھٹی والے سے دوستی لگاؤ گے تو آگ نہ بھی اڑ کر آپ کے کپڑوں میں گری تو کم سے کم دھواں تو آئے گا۔ تو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بد آدمی کی صحبت تمہیں بد بنا دے گی۔ صحبت اثر کرتی ہے، لہٰذا جو اسلام سے پہلے تعلقات تھے اب وہ قطعاً یکسر ختم ہونے چاہیے۔ اگر دوستی لگانی ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے لگاؤ تاکہ نیکی کی رغبت بڑھے، آخرت کا استحضار بڑھے، اور کفار کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تم میں منافقت نہ آئے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کو دوست بناؤ، ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہیں نیکی بڑھے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ کیا تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم اپنے مستحق کے عذاب بننے کی اللہ تعالیٰ کے لیے واضح وجہ پیدا کر دو،
یعنی اگر تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناؤ گے تو ظاہری بات ہے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، ظاہر میں مومن لگاؤ گے، اندر میں کفر پیدا ہو جائے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے تم کو عذاب دینے کی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیا تم اپنے خلاف یہ وجہ پیدا کر رہے؟ اور اس آیت مبارکہ کے بعد اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں 144 نمبر آیت ہے، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے 7ویں طبقے، سب سے انتہائی گہرے اور نیچے والے طبقے کے اندر منافقین رہیں گے، کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ تو ایمان والوں کو خطرہ پیش آ رہا ہے اگر وہ منافقین کے پاس بیٹھیں گے، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں ایسا مت کرو۔ تو یہاں جیسے اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کفار سے قلبی لگاؤ اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ایک دنیاوی معاملات میں اگر کسی سے کوئی معاملہ کرنا لین دین کا پڑتا ہے وہ ایک مجبوری ہے، وہ جائز ہے اپنی جگہ، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اسلام ہمدردی سے نہیں منع کرتا، قلبی دوستی سے منع کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے قلبی محبت ہو جاتی ہے تو لاشعوری طور پر اس کی چیزیں آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو جہاں ہمیں یہ سبق ملا کہ کفار کے ساتھ قلبی دوستی نہیں لگانی، وہیں ہمیں یہ بھی ضمناً سبق حاصل ہو گیا کہ نافرمانوں اور اللہ سے اور اللہ کی یاد سے اور قیامت کے دن سے غافل کر دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی ہم نے اپنے کو دور رکھنا ہے، تاکہ ہمارے اندر عملی نفاق پیدا نہ ہو۔ عملی نفاق کہ کہتے مسلمان ہیں، عمل کوئی مسلمانوں والا نہیں، نہ لباس سے، نہ وضع قطع سے، نہ شب و روز سے، نہ عبادات سے، نہ معاملات سے، کہیں سے بھی اسلام نہیں ٹپکتا نظر آتا، سارا کچھ ہی غیروں کا طریقہ نظر آتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی اشارہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں انصاف اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی، اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے جو موانع تھے، رکاوٹیں تھیں، ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آڑے مت آنے دو۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ایمان والوں مکمل ایمان لاؤ، کسی کو بات کو ماننا، کسی کو چھوڑنا یہ غلط ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر دوستی لگانی ہے تو ایمان والوں سے لگاؤ، کافروں سے دوستی، نافرمانوں سے دوستی نہ لگاؤ، کہیں تمہارے اندر نفاق پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔